بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم جتنی بھی تعریف بیان کریں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے لا علاج بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر کے موت دے دیتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کی سعادتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رمضان المبارک کے مہینے سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے رمضان
کا مہینہ کیسے گزارے، یا رمضان میں ہمیں کن باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہاں سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے حوالے سے قرآن کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا یہ جو سسٹم بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مثلا دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام میں اللہ نے ایک نبی کو سب سے عظیم، سب سے بڑا قرار دیا۔ وہ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت ساری امتیں آئیں، ان امتوں میں اللہ نے خاص ایک امت کو فوقیت اور فضیلت دی۔ وہ کون سی امت؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں نازل کی گئیں، بہت سارے انبیاء پر اللہ نے صحیفے نازل فرمائے، لیکن ان کتابوں میں ایک کتاب کو اللہ نے فوقیت دی، سب سے بڑا مقام اور سب سے مقدس مقام اللہ نے دیا۔ وہ کون سی کتاب؟ قرآن مجید ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنے دن پائے جاتے ہیں، ان دنوں میں اللہ نے ایک دن کو سب سے افضل قرار دیا۔ وہ کون سا دن؟ جمعہ کا دن۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ۔ اسی طریقے سے راتوں میں، سال میں بہت ساری راتیں آتی ہیں، ان راتوں میں اللہ نے ایک رات کو فوقیت دی، سب سے افضل قرار دیا۔ وہ کون سی رات؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی سورہ میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بالکل اسی طریقے سے سال کے جو مہینے ہوتے ہیں، ان مہینوں میں اللہ نے ایک مہینے کو افضل قرار دیا، سب سے اچھا قرار دیا۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور یہاں رمضان کے مہینے کی اہمیت کو، رمضان کے مہینے کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے ہم کو اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ قرآن مجید بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور یہاں ایک اور بات غور کرنے والی یہ ہے
کہ قرآن مجید کو لانے والے فرشتے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے جو کتاب قرآن مجید لا رہے ہیں وہ تمام کتابوں سے افضل، اور جس کے پاس کتاب لے کر آ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید جن پر اتارا جا رہا ہے، جس نبی پر کتاب اتاری جا رہی ہے، قرآن اتاری جا رہی ہے، وہ نبی تمام نبیوں سے افضل، اور جس مہینے میں لایا جا رہا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں لایا جا رہا ہے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ قریب چند ہی دنوں میں ہم پر آنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ گزشتہ جو رمضان تھا، جس طریقے سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں، بہت ساری سستی ہم سے ہو چکی، لیکن اب کا جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، عبادت کرنے سے تنہائی میں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں سے ایک چیز زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ گزشتہ رمضان کتنے لوگ ہمارے درمیان میں موجود تھے، کتنے علماء کرام کے دروس ہم نے سنے تھے، کتنے علماء کرام کے علمی بیانات سے ہم نے فائدہ اٹھایا تھا، ہماری زندگی کو سدھاری تھی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، وہ لوگ، وہ علماء ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھی ہے، اللہ نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہے۔ کتنے بڑے بڑے کبار علماء، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جنہوں نے تفسیر لکھی، اسی طریقے سے دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی رحمہ اللہ، کتنے بڑے بڑے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، کتنے بڑے علماء جنہوں نے بہت ساری کتابیں عربی کے اندر، انگلش کے اندر، اردو کے اندر بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، اور بہت سارا کام دین کے اعتبار سے انہوں نے کیا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جتنے بھی علماء، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کے چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر کے ان کو کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں، ہم پتہ نہیں۔ غنیمت جانیں، اللہ سے دعا کریں کہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اللہ ہمیں اچھے طریقے سے صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کیسے رمضان کا مہینہ گزارا کرتے تھے؟ سیرت کی کتابوں میں سیر و اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا ہے، حضرت عامر بن عبد قیس کا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انتقال کا موقع ہے، رونے لگے، لوگوں کو تعجب ہوا، لوگ پوچھنے لگے کہ ایسی حالت میں تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا موت سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ دنیا چھوڑ کے چلے جا رہے ہو، اس کا ڈر تمہیں لگ رہا ہے؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا
میں اس لیے نہیں ڈر رہا ہوں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اس کے بعد میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، رمضان میں اور نفلی جو روزے میں رکھا کرتا تھا وہ روزے نہیں رکھ پاؤں، وہ موقع مجھے نہیں ملے۔ تو اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، اس موقع کو غنیمت جان کر رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم عبادتوں میں لگ جائیں۔ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلا کام رمضان کے مہینے میں، رمضان کے علاوہ بھی کرنا ہے لیکن بالخصوص رمضان میں ہم ہماری نیتوں کو صاف کریں، اخلاص ہمارے اندر ہو۔ بعض لوگ رمضان کا مہینہ آتا ہے، عبادت کرتے کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، افطار پارٹیاں کرتے کس کے لیے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میرا جینا میرا مرنا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لا شریک لہو، اس کے اندر کوئی شریک اور شامل نہیں۔ مثالیں میں دیتا ہوں کیسے ہماری نیتوں میں کھوٹ پایا جاتا ہے۔ روزے کا مسئلہ آتا ہے تو بعض لوگ روزہ رکھتے کس لیے ہیں؟ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو ویٹ کم نہیں ہوگا، ویٹ کم کرنے کے لیے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اگر ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ روزے سے ویٹ کم کرنا ہے تو ان کا روزہ رکھنا بیکار۔ اسی طریقے سے بعض لوگ روزہ رکھتے کس لیے ہیں؟ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو گھر میں کون پکا کے مجھے ڈالے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ غلط طریقہ ہے، ایسے روزوں کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بعض لوگ طعنوں سے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے طعنوں سے، گالیوں سے، بکواس سے بچنے کے لیے روزہ رکھتے۔ اگر میں نے روزہ نہیں رکھوں گا تو دوست مجھے ڈانٹیں گے، کیوں روزہ نہیں رکھا؟ دوستوں کے ڈر سے، دوستوں کے باتوں سے، رشتہ داروں کے باتوں سے ڈرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے۔ تو اسی لیے روزہ یا روزے کے علاوہ کوئی بھی عبادت کیوں نہ ہو، ہمارا مقصد، ہماری نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے رب العالمین خوش ہو جائے۔ کون خوش ہو جائے؟ رب العالمین۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے رمضان گزاری تو ہمارا رمضان کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، تو روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں خاص کر، پوری زندگی بھر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، لیکن خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری عبادتیں قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ رمضان کے مہینے میں خوب عبادتیں کرتے ہیں لیکن وہ عبادتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ مثلا بعض لوگ رمضان کے مہینے میں شبینے کے نام سے ایک ہی رات میں قرآن مجید مکمل ختم کر دیتے ہیں، باقاعدہ اسپیشل طور پر بلاتے ہیں حفاظ کہ ایک مہینے میں، ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں قرآن ختم کرنا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، وہ حضرات، وہ حفاظ قرآن مجید کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ جو الفاظ وہ ادا کرتے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ سب سے پہلی بات تو ایسا کرنا اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ ایک رات میں قرآن ختم نہیں کر سکتے، 2 رات میں قرآن ختم نہیں کر سکتے،
بہرحال قرآن مجید کی تلاوت ایسی ہو کہ پیچھے ٹہرنے والے کو سمجھ میں آئے اس کی تلاوت۔ بعض اللہ کے بندے اتنا فاسٹ پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں اس کو معلوم، اللہ کو معلوم۔ تو بہرحال رمضان المبارک کے مہینے میں ہم عبادتیں ایسی کریں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ قرآن و سنت کے خلاف جو بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ رمضان کے مہینے میں روزوں کا سسٹم بھی اپنے طرف سے الگ الگ بنا لیے۔ بعض لوگ 3 روزے رکھتے ہیں، 30 کر کے اس کو ملا کے چھوڑتے ہیں۔ ایسا بھی کرنا درست نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ بچے جب روزہ رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان بچوں کو پہلا روزہ رکھتا ہے بچہ تو اسے گلے میں پھول کا ہار پہنا کر، اسے سجا کر، کپڑے وغیرہ نئے جو ہے سلا کر مسجد میں لے کر آتے ہیں۔ یہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ یہ کون سی آیت میں ہے؟ اور یہ کون سے صحابہ کرام نے کیا؟ اور کون سے صحابہ کرام کے بچے کو کسی صحابی نے ایسا کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ تو اگر کوئی نہیں کیے ہیں تو ہم کرنے والے کون ہیں؟ رمضان کا مہینہ بہت ہی مقدس، بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم نے ایسی عبادتیں کی جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، ان عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نہیں نوازے گا۔ اور رمضان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے آپ کو معلوم ہے۔ سنن وغیرہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابہ کرام، دونوں دوست ایک ہی ساتھ مسلمان ہوئے، اسلام کو قبول کیا۔ اس میں سے ایک جنگ میں گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دوسرے جو دوست تھے ان کے 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ایک صحابی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بعد میں 1 سال کے بعد میں جو انتقال ہونے والے دوست ہیں، صحابی ہیں، وہ جو ہے جنگ میں شہید ہونے والے ان سے پہلے، اور ان کے درجات بلند ہیں، ان سے پہلے جنت میں داخل۔ جو صحابی نے خواب دیکھا بڑا تعجب ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی، خواب میں ایسا ایسا دیکھا، جو دونوں دوست تھے وہ تو پہلے ایک کا انتقال ہوا، جنگ میں شہید ہو گئے، دوسرے جو ہے بعد میں 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا مقام و مرتبہ ان شہید سے بڑا ہے، بڑا تعجب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں تعجب میں پڑھنے کی کیا بات ہے؟ تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ بعد میں جو انتقال ہونے والے ہیں انہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے پہلے جنت میں داخل کیا، اور ان کا مقام اور ان کے درجے جو ہے ان سے بڑے۔ اندازہ لگاؤ، اس مقدس مہینے میں، اس عظیم مہینے میں، اس مبارک مہینے میں اگر ہم نے ایسی عبادتیں کی جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ عبادتیں قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، فجر کی نماز غائب، 10-11 بجے اٹھنا۔ اور بعض اللہ کے بندے بڑی پابندی کے ساتھ سحری کرتے ہیں، ظہر کی نماز گئی، فجر گئی، عصر گئی، مغرب کی نماز میں کیوں؟ اس لیے کہ افطار کرنا ہے۔ افطار کرنے کے لیے مسجد میں باقاعدہ پابندی کے ساتھ آتے ہیں، تراویح بھی غائب۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سمجھنے والی بات۔ اور بعض اللہ کے بندے فجر کی نماز پڑھتے نہیں، باقیہ نماز نہیں پڑھتے، تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتے۔ سمجھنے والی بات، تراویح فرض ہے،
تراویح فرض ہے، ظاہر سی بات فرض نہیں، فجر کی نماز فرض، ظہر کی نماز فرض، عصر کی نماز فرض، مغرب کی نماز فرض، عشاء کی نماز فرض۔ ہم اتنے بدنصیب ہوتے جا رہے ہیں کہ فرض نماز پڑھنے کے بجائے جس کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تراویح کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا جو ہے فجر کی نماز وغیرہ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو رمضان کے مہینے کی قدر ہم کو کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیسے کرنا ہے؟ جیسے سلف صالحین، جیسے صحابہ کرام، جیسے ائمہ کرام، جیسے محدثین، جیسے سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے اگر کسی کی عادت ہے کہ سحری کرنا، سحری کرنے کے بعد سو جانا، فجر کی نماز کو چھوڑ دینا، یا جو بعض لوگ سحری کرنے کے بعد فجر، ظہر، عصر یہ چاروں نمازیں چھوڑ دینا اور مغرب کی پڑھ لینا، ایسا اگر کوئی کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان عادتوں سے باز آ جائے۔ رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، سال میں ایک مرتبہ، جیسا کہ خطبے کے شروع میں نے کہا کہ جو بڑے بڑے کبار علماء کرام جو گزشتہ رمضان ہمیں درس و تدریس کے ذریعے سے علم کا فائدہ ہمیں دیا کرتے تھے، آج وہ شخصیتیں، آج وہ کبار اہل علم ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا کو خیر آباد کر چکے ہیں، خبروں کے اندر وہ لوگ مدفون ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، احسان مانے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مقدس اور عظیم ترین مہینہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کیسی قدر کرنی چاہیے؟ جیسے صحابہ کرام نے عبادتیں کی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہیں، جیسے جو ہے صدقہ و خیرات کیے ہیں، اس طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ